نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل الله الامر جميعا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ولو ان قرآنا، اگر قرآن کے ذریعے سے چلایا جاتا پہاڑوں کو، او قطعت بہ الارض، یا اس کے ذریعے سے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، او کلم بہ الموتیٰ، یا اس کے ذریعے سے مردے بولتے، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے اختیار میں۔ ہوا یہ کہ مشرکین مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہنے لگے اگر تو نبی ہے تو یہ پہاڑ یہاں سے ہٹا دیے جائیں، مکہ سے پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے، اور یہاں زمین زرعی زمین نہیں ہے، پھر یہ زرعی زمین بن جائے گی، آبادی ہو جائے گی، یا ہمارے آباء اجداد اٹھ کے آ جائیں، وہ ہم سے کہیں کہ یہ نبی ہے، اس کو مان لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا تو یہ تھی کہ ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جائے، سارے بچ کے جنت میں چلے جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ اگر اللہ ایسا کر دے یہ مان جائیں گے، پھر یہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے آیات پاک اتاری کہ اگر ایسا کر بھی دیا جائے، اور اللہ قادر ہے، کر سکتا ہے، پھر بھی مانیں گے نہیں، پھر بھی یہ مانیں گے نہیں، بدبخت۔ تو یہ آیات پاک اس کے بارے میں اتری، اور ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ بتا دیں کہ یہ اللہ کا اختیار ہے، میرا اختیار نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ اسی کو فرمایا کہ اگر قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یہاں سے ہٹا دیے جاتے، اور ہوا بھی۔ ایسے واقعات بہت سارے پیش آئے، موجود کھڑے ہیں، آپ علیہ السلام نے درخت کو اشارہ کیا، دوسرے درخت کو اشارہ کیا، وہ زمین چیرتا ہوا آگ کے ساتھ کھڑا ہوا، پردہ بنا، آپ نے پیشاب مبارک فرمایا، یہ دیکھا۔ چاند کو اشارہ کیا، دو ٹکڑے ہوا اور زمین پر آ گرا، ایک جبل ابو قبیس کی اس طرف تھا، ایک دوسری طرف، موجود تھے، دیکھا، لیکن پھر بھی نہیں مانا۔ اور قرآن پاک اترا، کئیوں کا دل پھیر کے رکھ دیے، اللہ تو قادر ہے۔ ایسے جو بالکل باغی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے لگے، تو یہ پہاڑوں سے بھی سخت تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر بے شک قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جاتا، ہٹا دیا جاتا، أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، ساری جدا جدا ہو جاتی، او کلم بہ الموتیٰ، یا ان کے ساتھ مردے باتیں کرتے، پھر بھی نہیں مانتے، آپ اپنا بتا دیں بل للہ الامر، بلکہ سارے معاملات اللہ کے لیے، میرا اختیار نہیں۔ اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ان کو تقسیم نہ کیا جائے کہ یہ اختیار فلاں کے پاس ہے، یہ اختیار فلاں کے پاس ہے، ایسا عقیدہ نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں افلم یأس الذین آمنوا، کیا مایوس نہیں ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتے تو ساروں کو ہدایت دے دیتے، کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، ہدایت دے سکتا ہے، لیکن وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ،
ہدایت جو چاہے گا اس کو ملے گی، جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی اس سے مایوس ہو جاؤ۔ اس سے تو مایوس ہو جانا چاہیے کہ اس کو اللہ نے ہدایت دی نہیں، میں کیسے ہدایت دوں۔ واضح مثال موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا پہ بڑی محنت کی، جناب ابو طالب پر، کہ کسی طرح مسلمان ہو جائے، لیکن نہیں ہوئے، کفر پر موت آئی۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ہدایت میرے پاس ہے، میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ ولا یزال الذین کفروا، منکرین مخالفین کو ڈرانا مقصود، ہمیشہ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم بما صنعوا، پہنچا ان کو بما صنعوا، جو انہوں نے کیا تھا، ایک جھٹکا کھٹکا۔ ایک تو یہ قیامت آئے گی، سب کچھ کھل جائے گا۔ ایک یہ بھی کہ جب بدر کا واقعہ پیش آیا، مشرکین مکہ پر کوئی قیامت سے کم تو نہیں تھا، سارے وڈیرے 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، اس سے بڑی رسوائی اور ذلت اور کیا ہو۔ یہ مصیبت جب ان پہ پڑی تب بھی نہ سنبھلے، جن کے مقدر میں تھا وہ آ گئے۔ او تحل قریبا من دارہم، یا اترے قریب من دارہم، ان کے گھروں کے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے چلے اور وہاں حدیبیہ میں جا پہنچے، کہ آ گئے قریب تمہارے، لیکن انہوں نے مخالفت کی، اس سال نہ صحیح اگلے سال سے۔ 8 کو پھر مکہ فتح ہوا، 6 کو آپ حدیبیہ میں آئے تھے، اس سال تو آپ واپس ہو گئے، لیکن 8 کو جو فتح ہوا تو سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ جو بڑے بڑے ظالم تھے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی نہیں بنے تھے، وہ حبار ابن الاسود، دوسرے تیسرے جتنا بھی ظلم و زیادتیاں کرتے رہے، اللہ نے ان کو رسوا کر کے رکھ دیا، بھاگے۔ جن کے مقدر میں اسلام تھا وہ آئے، باقی برباد ہو۔ او تحل قریبا من دارہم حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ گیا، کہ اللہ نے فرمایا تھا نصرت فتح تمہاری ہوگی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت آپ کو ملے گی، تو بدر میں ملی۔ وعیر، اگر سامان والا قافلہ نکل گیا تو نفیر آ گیا، وہی جو گھر پہنچا تھا سامان اس میں سے پھر مل گئے، ہدیے لیے ان سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے اور پھر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا